الله وبركاته. دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے بعزت ادا فرمائے. پروردگار حافظ کے زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بالخصوص سید محبوب علی شاہ صاحب کو لباس عافیت عنایت فرما. بے اولاد جوڑیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما. بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما. جو دوست احباب دام درہم سکن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما اور ان ازادہ اور آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی عطا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أفضل من الآخر. كتاب الله حبل ممدود بين السماء إلى الأرض وإذرتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض
فانظروا كيف تخلقوني فيهما صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند محترم معزز سامعین خدا سلامت رکھے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 14واں پارہ سورہ مبارکہ نحل سے آیہ مبارکہ 36 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے عظیم محدث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1722 کے عنوان سے محفوظ کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دوں کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر تقریباً 35 برس گزر چکے ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں اور میں کسی ایک جملہ پر اپنی قوم سے وہ نیاز وصول کر چکا ہوں کہ جس نیاز کے سہارے پر میں ان ہستیوں کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں کہ جو ہستیاں میدان معاشر میں نہ صرف حق کے شفاعت رکھتی ہیں بلکہ حق کے شفاعت رکھنے والوں میں بھی جو سید و سردار نظر آتی ہیں انہیں محمد و آل محمد کے رسائی حاصل کرنے کی سعادت پاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اگر یہی ایک بات کبھی میرا کوئی جوان دوست بھائی عزیز بزرگوار اپنے گھر میں بیٹھے کسی بات کو سوچ لے گا تو پھر وہ مذہب شیعہ کو توجہ چاہتا ہوں دوست صاحبہ وہ مذہب شیعہ کو جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے دائیں بائیں گلی محلے میں کسی فرد کو کسی شخص کو نہیں دیکھے گا بلکہ مذہب شیعہ کی حقانیت کو جاننے کے لیے پھر وہ یا قرآن کا رخ کرے گا یا احادیث مبارکہ کا رخ کرے گا۔ قرآن مجید کی طرف رخ کرے مجھے معاف کیجیے گا قرآن مجید کی طرف رخ کرے تو قرآن مجید پکار کے اسے بتائے گا کہ میرے درمیان جن کے مذہب کی حقانیت کو تلاش کرنے کے لیے تو آیا ہے وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے مجھ میں فرض قرار دے رکھی خدا نے کسی کی محبت کو فرض قرار نہیں دیا اگر فرض قرار دیا ہے تو یا خود سید الانبیاء کی محبت کو یا فطرتی اہل بیت کی محبت کو توجہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ آل عمران ہے اور ارشاد ہو رہا ہے قل میرے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت بلکہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کا اتباع کرو ان کے اتباع میں تو خدا بھی تم سے محبت کر لے گا۔ اور اسی ترمذی شریف میں آگے بڑھ کر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں
نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد سید الانبیاء سماعت کر لیجیے، آپ کی ذات والا صفات پر صلوات پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے امام ترمذی تحریر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ وہ منعم حقیقی ہے کہ اس نے ہی تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ سے محبت کرو کہ وہ منعم حقیقی ہے، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں کہ جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے ان نعمتوں سے نوازنے کا ذریعہ میں زہرا کا بابا ہوں۔ بِحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرو، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت امام سے نشین ہے اسی پہ اللہ کی محبت اس لیے کہ اس نے تم پر اپنے انعامات کی بارش کی، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ اگر میری ذات والا صفات نہ ہوتی تو خدا بند متعال تمہیں ان انعامات سے نہ نوازتا۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ القطرہ آیت اللہ احمد مستنبت اس میں یہ حدیث درج کرتے ہیں کہ حدیث قدسی کی لفظیں ہیں کہ خدا بند متعال ارشاد فرماتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اور میرا محبوب اگر تو نہ ہوتا نعمتوں کی بارش تو پاک میں ہے، میں انہیں وجود ہی نہ دیتا۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ احبونی، مجھ سے محبت کرو، سیدنا کیا فرماتے مجھ سے محبت کرو، بحب اللہ، اللہ کی محبت میں۔ معلوم ہوا جو محبت کرتا ہے سید الانبیاء سے، اصل میں اس کی محبت سید الانبیاء سے جو ہے وہ محبت خدا ہے۔ اور لطف آ جائے گا اس آیہ مبارکہ کو آپ سمجھنے میں کہ جس میں خدا بند متعال فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں دعوت دے رہا ہے تو مجھ سے محبت کرنے والوں، میں نے کائنات میں ایک ایسی ہستی کو رکھا ہے کہ پہلے اس کا اتباع کرو۔ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ 28واں پارہ سورہ مبارکہ حشر آیہ مبارکہ 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اتباع مصطفیٰ یہ ہے کہ میرا رسول جو دے دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ جو دیا ہے اس میں رکھا کیا ہے، جس سے روکا ہے اس میں نقص کیا ہے۔ بس یہی بڑی بات ہے کہ دے رسول رہا ہے اور روک رسول رہا ہے۔ اللہ کی
مفہوم کلام میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت کی متلاشیوں میری اتباع کے لیے آ گئے ہو تو اتباع بعد میں کرنا، پہلے مجھ سے محبت بھی کرنا۔ بغیر محبت کے اتباع کا مزہ ہی نہیں آتا۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ بغیر محبت کے اتباع کا مزہ نہیں آتا۔ پہلے مجھ سے محبت کرو، احبونی بحب اللہ، مجھ سے محبت کرو بحب اللہ، اللہ کی، پھر اتباع کرو۔ اتباع میں جو دے دوں، توجہ چاہتا ہوں، جو دے دوں وہ لے لو گے نا؟ کیوں خدا نے فیصلہ سنایا ہے نا کہ اتباع نام اس کا ہے، جو دے دے وہ لے لو نا۔ آپ رسول دے رہے ہیں، آپ رسول دے رہے ہیں، آپ رسول دے رہے ہیں، نتیجہ دینے والا ہوں، آپ رسول دے رہے ہیں، فرماتے ہیں احبونی بحب اللہ، احبونی بحب اللہ، احبونی بحب اللہ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي۔ آؤ اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہوئے حکم خدا سے میری اتباع کے لیے آمادہ ہو گئے ہو کہ تم میرے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر پہلے مرحلے میں اتباع کے عنوان سے میں جو تمہیں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت میں۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ تو عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن ان کی محبت کو فرض قرار دے گا، قرآن ان کی محبت کو فرض قرار دے گا، اور سید الانبیاء اپنی عطا کے ذریعہ ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتے ہیں۔ جب قرآن و سنت سے ان کی محبت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر میرے محترم دوست ذرا گھر بیٹھ کے وہی سوچ لے کہ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، آیا وہ تقاضے کوئی پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کوئی میں ہوں، بھلے شاہ صاحب ہو، ملک صاحب ہو، کوئی گھر بیٹھ کے سوچ لینا کہ ہے کوئی جو تقاضا ہے محبت کو پورا کر رہا ہے؟ بس پھر تو تجھے میدان عمل میں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آئے، ان کے ساتھ مل کر ان کی رہبریت میں آ جا اور دنیا والوں کو بتا دے میری مجبوری ہے کدھر جاؤں، اگر ان سے محبت نہ کروں تو محبوب خدا سے محبت نہیں ہوتی، اگر محبوب خدا سے محبت نہ کروں تو خدا کی بارگاہ میں محب خدا نہیں بن سکتا، اور اگر محب خدا نہ بنوں تو پھر جہنم ٹھکانہ ہو سکتا ہے، کوئی اور ٹھکانہ نہیں مل سکتا۔ سادہ دعوت ہے، محبت بھری دعوت ہے، ہر ایک نے سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی کبھی سوچنا، گھر جائیں سوچیں تقاضا ہے محبت کیا ہے، کیا ہم وہ پورے کر رہے ہیں؟ بس جس طرح آپ نے سن لیا کہ تقاضا محبت میں سے پہلا تقاضا جو خدا نے رکھا ہے وہ اتباع کا ہے، اتباع ہے، تھوڑا سا ساتھ دے تو میرا وہ تقاضا اتباع کا ہے، وہ تقاضا اتباع کا ہے، اور اتباع کا معنی ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنی رائے کو ختم کر دو، بس ان کے حکم کو مد نظر رکھو، وہ کہتے کیا ہے، وہ فرماتے کیا ہے،
وہ کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ کن کاموں سے روکتے ہیں، بس ان تقاضوں کو تم پورا کرتے چلے جاؤ۔ پھر وہ فرماتے ہیں تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کے ہیں، ہم اپنے فضل و کرم سے کہیں گے کہ یہ ہمارے ہیں۔ مل کر بابا تو بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک بار ایک صلوات کا شرف میں کیا کروں؟ فقیر کی مجبوری ہے۔ فقیر جب قرآن کی طرف دیکھتا ہے تو قرآن ان کی طرف دیکھتا ہے۔ میں ان کے در پہ جاتا ہوں تو وہ مجھے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کا آپس میں اس قدر تعلق ہے کہ آخر وہ نبی رحمت، وہ سرکار دو عالم، وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے سمام ہدایت کے انعام سے قرآن جیسا دستور مہیا کرنے والے رسول ارشاد فرماتے ہیں لن یفترقا۔ قاضی تیری مجبوری نہیں ہے، زہرا کے بابا کا ارشاد ہے لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز ہرگز جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ کسی زمانہ میں، کسی دور میں کہا حتی یاردا علی الحوض، ہاں ایک وقت آئے گا جب یہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں گے تو معلوم ہوا کہ ان کا تعلق حوض کوثر تک ہے، جو ان سے تمسک حاصل کر لے یہ انہیں بھی حوض کوثر تک لے جاتے۔ پھر مانے کوثر سید الانبیاء ہوتے ہیں اور ساقی کوثر وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو وارث قرآن بن کر دنیا کو بدلاتی رہی۔ دنیا والوں، قرآن کے علاوہ کوئی نظام نہیں، اور جو ان کے کہنے کو مان کر قرآن کے دستور کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے یہ چند دنوں کی زندگی گزار کر دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، پھر قیامت تک کے جتنے افراد کیوں نہ ہوں، اس وقت سے جب سے قرآن آیا، اس وقت سے جب قرآن و اہل بیت کا رشتہ سید الانبیاء نے بیان فرمایا، اس وقت سے لے کر میدان معاشر تک جتنے بھی افراد ان کے فرمودات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے نظام میں اپنی زندگی گزار کے چلے گئے ہوں گے، وہ سب یا قرآن کے سائے تلے ہوں گے یا اہل بیت کے سائے تلے ہوں گے، نہیں بلکہ دونوں کا سایہ برابر میں ہوگا، اور وہ دونوں کے سائے میں حوض کوثر پہ پہنچیں گے۔ تو نبی رحمت نے اس حدیث مبارکہ میں آخری لفظوں میں ارشاد فرمایا فانظروا، فانظروا کا معنی دیکھو نہیں ہے، فانظروا کا معنی غور کر، دیکھنے کے لیے بصارت ہے۔ ابصروا یا ابصروا، دیکھو، اور جہاں انظروا آتا ہے وہاں غور کرنا ہوتا ہے۔ فانظروا کتنی حدیث میں اور قرآن میں کتنی مطابقت ہے، توجہ۔ جو آیت عنوان کلام ٹھہرائی ہے اس میں آپ توجہ کریں، آخر جملہ کیا ہے؟ فسیروا فی الارض، دیکھو، سیر کرو زمین میں، پھرو، اس کے لفظ میں فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے اس توبیقاتی ایجنڈے کو جو ہماری طرف سے آنے والے تمام رسولوں کا تھا جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا دیکھو، یعنی ان کے انجام میں غور کرو۔ وہی لفظ آپ یہاں
نبی رحمت فرماتے ہیں غور کرنا کیفا تخلفونی فیہما، تم نے ان دونوں کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا؟ اللہ رندی میں یہ کیا سلوک کیا؟ بس اب ہم نے غور کرنا ہم کیا سلوک کر قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ غور و فکر کرو، کوئی اور غور و فکر کرے یا نہ کرے، جن کے مسلک کی بنیاد حدیث ثقلین ہے ان کو تو غور و فکر کرنا چاہیے نا۔ تو میرے محترم دوستو، جس علی حیدر کرار کی ولایت کا دم بھرتے ہوئے ہم معاشرے میں اپنے آپ کو سربلند کیے ہو، یہ سربلندی شاہ صاحب، یہ سربلندی میرے محترم دوستو یہ ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے، اصل میں یہ سربلندی اس ہستی سے وابستگی میں ہے کہ جس ہستی سے وابستگی کے نتیجہ میں خدا نے خود اعلان کر رکھا ہے جو ان سے تمسک لے لے گا ان کو سربلند رکھنا میرا کام ہے۔ سربلند کر کے چل رہے ہیں، سربلند ہے ہمارا، میں بلند سنا سکتا ہوں، سربلند ہے ہمارا۔ آج بڑی بڑی تحریکوں کو چلانے والے، بڑی بڑی تحریکوں کے بانی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کے نتیجہ میں جس قوم نے آج بھی سربلندی حاصل کی ہے وہ قوم شیعہ ہے، اگرچہ کہ وہ ایران میں بسنے والی کیوں نہ ہو۔ لے سکتے ہیں، کلپ دیکھ سکتے ہیں، آج میں اسے محفوظ کر کے لیا 2 منٹ کا کلپ، 2 منٹ سے لیکن یہ اعتراف کر کے گئے، مر گئے لیکن اعتراف کر کے گئے، خدا ان پر رحم فرمائے، ان کے لیے اعتراف ہی کافی ہے کہ اعتراف تو کیا نا، اعتراف کر کے کم از کم آنے والوں کے لیے دروازہ تو کھول دیا نا۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اور یہ اعتراف اصل میں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اعتراف اصل میں محمد و آل محمد کی حقانیت کا نتیجہ ہے کہ آج وہ جماعت جو جمود کا شکار تھی، جس نے یہ طے کر رکھا تھا کہ بس سنانا ہے سننا نہیں ہے۔ جماعت تو مشہور جماعت ہے، ہر جگہ جو باایمان جماعت مشہور ہے وہ وہی جماعت ہے جو صرف سنانا جانتی ہے، سننا نہیں جانتی۔ ان کو کہا گیا کسی کی سننا نہیں ہے، بس کانوں کو بند رکھو اور اپنے کام کو بس برابر میں سناتے چلے جاؤ۔ اس قوم کے بھی اور امیر بننے والے مبلغ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اب تو میں بھی علی کو مولا کہا کروں گا۔ طنز و تنقید نہیں، دعوت ہے، دعوت ہے۔ میں ان بزرگوں کو سلام کرتا ہوں، میں ان بزرگوں کا احترام کرتا ہوں کہ کم از کم 2 منٹ ہی صحیح بات تو حق کی کر کے جا رہے ہیں نا، سوچنے والوں کو موقع تو دے کر جا رہے ہیں نا، جنہوں نے کانوں میں انگلیاں دے رکھی تھی انہیں یہ تو بتلا رہے ہیں نا، ذرا ہماری بات پر تو انگلی ہٹا دیتے ہو نا۔ اب جب تمہاری انگلیاں ہٹی ہوئی ہیں تو ہم تمہیں بتایا جاتے ہیں کہ ہم بھی علی کو مولا کہے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تھکا ہوا نعرہ ہے۔ میں اس عالم میں بھی آپ کی خدمت میں اس طرح حاضری دے رہا ہوں، شاید ایک جوان بندہ بھی اسی طرح ہی حاضری دے سکے گا، تو آپ بھی نشہ ولایت میں جھوم کر
دل کی اتھا گہرائیوں سے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے لگا دیجئے نعرہ حیدری، صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ امیر المومنین مولانا حیدر کا بسنہ شیخ ولایت کی جامع طریقہ، امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یاسوف الدین، لنگر آسمان و زمین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اپنا شیخ ولایت میں عرض کر رہا ہوں، علیکم بکتاب اللہ، تم پر فرض ہے اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑنا۔ میں نے کل گزارش کی تھی اگر یہاں پر تھوڑی سی لائٹ کا اہتمام ہو جائے تو ضروری ہے نگاہ نہیں پوری طرح سے کام کرے، اگر کل شفقت فرما دیں گے تو آسانی بنے۔ توجہ فرمائیے، صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالشَّافِعُ النَّافِعُ وَالرِّجْلُ النَّاقِعُ وَالْإِسْمَةُ الْمُتَمَسِّكُ وَالنَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ سَبَقَ۔ فرماتے ہیں تم پر قرآن سے وابستہ ہونا لازم ہے، اس لیے کہ یہ حبل المتین ہے، نور المبین ہے، ایسی شفا دینے والا ہے جس کی شفا میں نفع ہی نفع ہے، اور ایسا سیراب کرنے والا ہے جس کے بعد پیاس نہیں رہتی، اور جو اس سے متمسک ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ حفاظت گاہ ہے، اور والنجات للمتعلق، جو اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کے ذریعے گفتگو کی اس نے سچ کہا۔ من قال بہ صدقہ، اس نے اس کے ذریعے بات کی، بہی اس کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے گفتگو کی، صدقہ۔ ومن عمل بہ سبقہ، جس نے قرآن پر عمل کیا وہی عمل کے میدان میں سبقت لے گئے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا۔ قرآن مجید سے جس سورہ مبارکہ کی برابر میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں گزارش کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس تفسیر مجمع البیان ہے، مذہب اہل بیت کی عظیم ترین تفسیر ہے، محکم ترین تفسیر ہے، تفسیر مجمع البیان، علامہ طبرسی علیہ رحمہ اس کے مفسر ہیں، انہوں نے اس میں اسی سورہ مبارکہ کی عظمت کا بیان دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قرأها لم يحاسبه اللہ تعالی بالنعم التي انعمها علیہ فی دار الدنیا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأها، جس نے اس سورہ مبارکہ نحل کی تلاوت کی، لم یحاسبہ اللہ، اللہ اس سے حساب نہیں، کس چیز کا حساب نہیں دے گا؟ لم یحاسبہ اللہ تعالی بالنعم التي انعمها علیہ فی دار الدنیا، اس دنیا میں جو اللہ نے اپنے انعام اس بندے پر کیے تھے جو سورہ نحل کی تلاوت کر رہا ہے، تو خداوند متعال اس سے ان انعامات پہ سوال نہیں کرے۔ سورہ مبارکہ نحل کی جو تلاوت کرے اس سے حساب ان نعمتوں کا حساب، پانی نعمت حساب نہیں، ہوا نعمت حساب نہیں،
کن کے نعمتوں کو گنواؤں وقت نہیں. صلوات پڑھ لیجیے. نہیں حساب جو کون کیا تلاوت کرے سورہ نحل. سورہ نحل اس عظمت کی حامل ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے خدا اس دنیا میں اس پر ہونے والے اپنے انعامات کا حساب نہیں دے گا. توجہ چاہتا ہوں, حساب نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں پروردگار کے اتنے انعامات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ آخر انعامات کو پڑھتے 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 اس کا قاری سجدے میں گر کر کہتا ہے شکران للہ پروردگار تیرے اتنے انعامات. اس لیے اس سورت کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے, نعمتوں کے بیان والی سورت. نعمتوں کا بیان, نعمتوں کا بیان, نعمتوں کا بیان, کتنا بیان ہے اس میں. اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جائے اب باعظمت ہیں خود آپ باعظمت, آپ کو اپنی عظمت کا اختیار رکھنا چاہیے. مجھے معاف کرنا, سادہ سی مثال کے ذریعے سے اتنا عرض کر دیتا ہوں. کپڑے کے اس ٹکڑے کو اگر اس قرآن سے وابستگی میں اتنی عظمت مل جاتی ہے کہ یہ نیچے گرانے کا حق ہے کسی کو حق اسے نیچے گرائے, اس کی توہین کرے, اس کی تحقیر کرے, بس میں اتنا کہنے کا تو حق رکھتا ہوں نا. اگر کپڑے کا ٹکڑا قرآن سامنے سے نسبت حاصل کر کے اتنا قابل احترام بن جاتا ہے کہ قرآن کو تو بعد میں چومتا ہے, پہلے اسے چومتا ہے, قرآن کو تو بعد میں کھولتا ہے, پہلے اسے کھولتا ہے, تو محترم دوست پھر تو بھی اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ تیری نسبت بھی کسی عام بندے سے نہیں ہے, تیری نسبت بھی کسی عام فرد سے نہیں ہے, تیری نسبت بھی کسی عام شخصیت سے نہیں ہے, تیری نسبت ان ہستیوں سے ہو گئی ہے. تو امتی ہے تو سید الانبیاء کا, شیعہ ہے تو علی حیدر کرار کا. اپنی عظمت کا خیال رکھ, دائیں بائیں نہ جھکا کر. معصوم فرماتے ہیں ہم تمہیں خیرات دیتے ہیں. اگر تو پریشان حال ہے, اگر تو کسی مشکل میں گرفتار ہے تو پھر ہم تجھے بتاتے ہیں کہ اگر مہینے میں توجہ مہینے میں ایک مرتبہ, پورے مہینے میں ایک مرتبہ اگر کوئی سورہ نحل کی تلاوت کر لے تو معصوم فرماتے ہیں اللہ اسے 70 قسم کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے. اب اگر مجھے معاف کرنا, تمام تر احترامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں, اب اگر کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کو پورے مہینے میں ایک آدھا گھنٹہ بھی نہ ملے کہ وہ ایک نصف سپارے پر مشتمل سورہ کم و بیش سورہ نحل کی تلاوت نہ کر سکے, تو پھر حق بنتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے کہ وہ کبھی کسی کے در پہ دھکے کھائے, کبھی کسی کے در پہ دھکے کھائے, کبھی کسی کے در پہ دھکے کھائے. ورنہ پورے مہینے میں آدھا گھنٹہ نکال کر سورہ نحل کی تلاوت کو کر لے. زہرا کا بابا ضمانت دیتا ہے کہ 70 قسم کی بلاؤں سے تیری حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. نہیں, ایک اور انعام دیتا ہے, سنو گے وہ انعام؟ فرماتے ہیں وَكَانَ مَسْكَنُهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. یہ تو دنیا میں ہے نا جو سورہ نحل کی تلاوت کرے اس کو پہلے تو اس سے نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا, پھر اسے 70 قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھا جائے گا, اور پھر آخرت میں کیا ہوگا وَكَانَ مَسْكَنُهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. اور پھر قیامت والے دن
اس کا مکان، اس کا مسکن جانتے ہیں نا مکان، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مسکن، اس کا مکان جنت میں بھی نہیں ہوگا بلکہ جنت عدن میں ہوگا. اور جنت عدن کیا ہے؟ وَهِيَ وَسْطُ الْجِنَانِ، وہ جنتوں کے درمیان والی جنت ہے. کیا مقصد؟ وہ ایسی جنت ہے جس طرف ہی دیکھو گے جنت ہی جنت. یہ جنت کن کے لیے ہے؟ مجھے معاف کیجیے، یہ جنت عدن کیا ہے اور جنت عدن کی شان اور مقام کیا ہے؟ آپ کو محلے کی عظمت بتا دی جائے، کالونی کی عظمت بتا دی جائے، ٹی وی پہ آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں، صرف نقشہ ہی دکھا دیا جائے تو ماشاءاللہ آپ بہت سی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، فائلوں میں ہی بہت سی رقم نہیں لگا دیتے، فائلیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں نا. تو آئیے میں بھی آپ کو ایک ایسا مسکن بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شاید آج کوئی اس کی فائل خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. اس کی فائل کو خریدنے کو تیار ہو جائے تو مسکن بتایا ہے کہ سورہ نحل کی فائل کا نام سورہ نحل ہے. فائل کا نام سورہ نحل ہے. سورہ نحل کی تلاوت کر لو، آپ کی فائل بن گئی. ٹھیک ہے، آپ کی فائل بن گئی. فائل کی انفارمیشن مجموع بیان میں یہ تفسیر کی کتاب ہے، اس جلد میں یہ حدیث موجود ہے کہ وَمَسْكَنُهُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَهِيَ وَسْطُ الْجِنَانِ. کیا کہتے ہیں؟ نہیں سینٹر سٹی. یس، کیا کہتے ہیں؟ سینٹر کہتے ہیں. سٹی کا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں معلوم. کہ درمیان شہر میں جہاں سب سے پہلے تمام فیسلٹیز آ جاتی ہے، پھر کبھی دائیں پھیلتی ہیں کبھی بائیں پھیلتی ہیں. تو نبی رحمت نے بھی اس کا تعارف کروایا ہے. کتاب القطرہ ہے، آیت اللہ احمد مستنبط ہے، جو دوسری جلد میں صفحہ نمبر 231 پر اس حدیث کو تحریر فرماتے ہیں. روی ابن شاذان باسنادہ عن موسیٰ بن جعفر عن ابیہ عن آبائہ سبحان اللہ و بحمدہ. ہم کتنے باعظمت ہیں کہ ہم میں سے کوئی، ہمارے ائمہ میں سے کوئی ایک معصوم جب بات کرتا ہے تو اس کی بات دائیں بائیں نہیں جاتی. اس کی بات اگر بڑھتی ہے تو اپنے بابا کی طرف، ان سے بڑھتی ہے تو اپنے بابا کی طرف. ہمارے ائمہ کی یہ باتیں بڑھتے بڑھتے علی حیدر کرار تک پہنچے تو وہ فرماتے ہیں، فرمایا تھا رسول اللہ نے. اللہ اکبر. تو سن لیجئے، امام موسیٰ بن جعفر نے روایت کی ہے. موسیٰ بن جعفر نے اپنے بابا جان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آگے انہوں نے لکھ دیا آبائے. امام جعفر صادق نے جانتی ہے دنیا کہ ان کے آبا کون ہیں. امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین، مولا علی، رسول اللہ. مل کے صلوات تو پڑھ لیجیے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جامع ولایت نوش کر لیجئے، جہاں جہاں بھی کوئی تشریف فرما ہے ذہن نشین کرے. ان اللہ تعالی لما خلق جنت عدن، جب اللہ نے جنت عدن کو خلق کیا، قال لها تزینی، اے جنت عدن اپنے آپ کو مزین کر لے. فتزینت وما صد، جنت عدن نے نہ صرف اپنے آپ کو مزین کیا بلکہ اپنے آپ کو معطر بھی کر لیا، مزین بھی اور معطر بھی. فقال بعزتی و جلالی ما خلقتک الا للمؤمنین. اے جنت عدن، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں نے تجھے بس مومنین کے لیے خلق کیا ہے. یہ کہہ کر اب فائل مل گئی نا آپ کو، فائل ہے آپ کے پاس. تو سنیے، جس جگہ پہ آپ نے پلاٹ لیا ہے، مسکن لیا ہے، خدا فرماتا ہے جو اس مسکن میں آئیں گے وہ مومن ہوں گے. فطوبى لك ولساکنی،
جنت عدن تجھے بھی مبارک ہو اور جو تجھ میں رہنے والے ہیں انہیں بھی مبارک ہو. خوشخبری ہے، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تو ان کے لیے ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو وہ تیرے لیے ہے. اور پھر سن لیجئے ثم قال، پھر رسول اللہ وہ حدیث قدسی کی لفظ تھی کہ نبی کریم نے فرمایا خدا نے جب جنت عدن کو خلق کیا اور اسے کہا کہ تو مزین ہو جا، وہ مزین بھی ہو گئی، معطر بھی ہو گئی، تو اس وقت خداوند متعال نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں نے تجھے خلق کیا ہے بس مومنین کے لیے، اور تجھے بھی اور تیرے اندر رہنے والوں کو بھی مبارکباد ہو، خوشخبری ہو. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم قال یا علی ما خلقت عدن الا لک ولشیتک. یا علی جنت عدن بس تیرے اور تیرے شیعوں کے لیے خلق ہوئی ہے. معلوم ہوا اگر کوئی اس مذہب کی تلاش میں نکلے تو یا قرآن کی طرف رجوع کرے یا حدیث کی طرف رجوع کرے. قرآن کی طرف جائے تو ان کی طرف بھیجتا ہوا نظر آئے، ان کی طرف جائے تو یہ قرآن کی طرف بھیجتے ہوئے نظر آئے. اور جب ان دونوں کو ملا کے زندگی کا سفر کیا جائے تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو جس کے پاس ایک چراغ ہوتا ہے اس کی روشنی کا کچھ اور حال ہوتا ہے، اور جس کے پاس دونوں طرف سے روشنی ہو اس کے راہ چلنے کا انداز کچھ اور ہوا کر. اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ نحل میں کیا ہے؟ نعمتوں کا بیان، پروردگار کی نعمتیں، پروردگار کی نعمتیں کس کس نعمت کو بیان کروں؟ بس ایک ہی نعمت کو بیان کرنے کی اگر اجازت دے دیں تو میں کچھ قرآن سے بیان آپ کے اذہان عالیہ کی طرف منتقل کروں. اگر آپ کے اذہان عالیہ آمادہ ہوں تو اپنے اذہان عالیہ کی آمادگی پر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. انشاءاللہ اپنے وقت میں بیان کو سمجھ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے. ان نعمتوں میں سے جن نعمتوں کو خدا نے اس قرآن مجید کی سورہ نعم میں بیان کیا ہے، ایک نعمت خود انسان تیری خلقت ہے، تیری خلقت ہے. تفصیل کا عرض کروں گا، آج اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے ایسے خلق کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہیں وجعل لکم السمع، توجہ رہے دوستوں، بات تمام کر رہا ہوں، بڑے قریب سے نتیجہ دینا چاہتا ہوں. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. تم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے جب بھیجا. پیسے باپ کے لیے دعا کی ہے، اللہ کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. ہم نے تمہیں جب پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں کچھ نعمتیں دے کر بھیجا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت سماعت ہے، ایک نعمت بصارت ہے، ایک نعمت سوچنا ہے، قلب ہے، افئدہ ہے، دل ہے. دل سن، دیکھ، پھر غور کر. اگر تو سنے گا
اگر دیکھے گا، اگر تو غور کرے گا تو ہو سکتا ہے تو شکر گزار بندوں میں سے بن انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل ہوگی اس پر۔ آؤ دنیا والوں آؤ سنو تو صحیح، اللہ اکبر، تمہارے ہاں پابندی ہوگی، قسم کا خدا ہمارے دروازے کھلے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے پابندی فلانا ہے اور فلانا ایسا کہ آپ کی طرف سے کوئی یہ پانی ہے، خدا ان کی مدرات کرے، انہیں سلامت رکھے اور ان کے سلسلہ جو مسجد فاطمہ الزہرا میں برابر سے چلا آ رہا ہے یہ چلتا رہے، قیامت تک چلتا رہے۔ یوسف زہرا بھی آ جائے تو ان کی نظر کرم بھی یہاں پہ رہے اور اپنی اماں کے نام پر اس قائم شدہ مسجد میں اس ذکر پہ ان کی نظر کرم بھی رہے کہ یہ میری اماں کے نام پر ہے، مجھے معاف کرنا تو صحبہ بڑے قریب آ گئے ہوں، پابندی نہیں ہے، آؤ نا دوستو سنو تو صحیح، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پابندیاں وہاں لگائی جاتی ہیں، دوستو احباب پابندیوں کو توڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک سنو گے نہیں، جب تک دیکھو گے نہیں، جب تک غور نہیں کرو گے اس وقت تک تم میرے شکر گزار بندے نہیں بن سکتے۔ آؤ سنو سنو، ہم کیا سناتے ہیں دنوں میں، کیا سناتے ہیں؟ اور سنو ہم قرآن سناتے ہیں، اور سنو ہم مصطفیٰ کا فرمان سناتے ہیں، اور سنو ہم اہل بیت کی شان سناتے ہیں، اور سنو ہم اہل بیت کا ارمان سناتے ہیں، ارمان سناتے ہیں۔ ان دنوں میں یہ ارمان ہم کیوں سناتے ہیں؟ ان دنوں میں ہم یہ درد بھرا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا دل سخت بھی ہے تو وہ بھی نرم پڑ جائے، کیونکہ جب تک دل نرم نہیں پڑتا غور و فکر کی نعمت سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ پہلے دل نرم ہوتا ہے پھر غور و فکر کی نعمت اسے نصیب ہوتی ہے۔ پتھر دلوں پہ تو قرآن بھی اثر نہیں کرتا، پتھر دلوں کا تو قرآن بھی ضامن نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو یہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے سخت دل کیوں نہ ہو اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ تبھی کوئی آ کے دیکھے، میں ان تمام بانیان مجالس، میں ان تمام عزاداران سید الشہداء کو کہ جو ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں، میں ان تمام ماتمی دستوں، ان تمام نوخانوں کو سلام کرتا ہوں، توجہ رہے، سلام کرتا ہوں، جو اپنے صحیح ترین بیان کے ذریعے سے معاشرے کو بتاتے ہیں کہ یہ ان کا ذکر ہے جن کے ذکر کی بقا کی ضمانت خود خدا نے دے رکھی ہے، اور یہ ان کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی یاد کی بقا کے لیے بندوں سے سودا نہیں کیا، خدا سے سودا کر رکھا ہے، اور خدا نے بھی وعدہ کر رکھا ہے جس نے مجھے یاد رکھا ہے میں بھی اسے یاد رکھوں گا۔ یہ خدائی یاد کا اہتمام ہے۔ آج کسی جنگل میں بھی چلے جاؤ، آج کسی صحرا میں بھی چلے جاؤ، آج کسی ویرانے میں بھی چلے جاؤ، استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین علامہ صفدر حسین ندوی مرحوم آل اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں آج سے 50 سال پہلے میں گیا اس ملک میں جہاں 6 ماہ کا دن ہوا کرتا تھا، 6 ماہ کی رات ہوا کرتی تھی۔ جب میں وہاں گیا ادھر سے محرم کی خبر ملی، ادھر سے کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جان گیا کہ جس کا غم شرق و غرب پہ چھایا ہوا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آ گیا نام حسین، ہو گئے دل نرم۔ اے میرے آقا حسین، تیرا دلوں پہ کس قدر قبضہ ہے کہ تیرا نام آتے ہی دل نرم پڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وزاداروں مجھ سے پہلے میرے محترم دوست عظیم عالم دین
ناصر نجفی صاحب قبلہ فرما رہے تھے بی بی زہرا، بی بی زہرا، بی بی زہرا، قسم خدا وہ بار بار بی بی زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کا نام لیے جاتے تھے، میرا دل وہاں کانپ رہا تھا۔ اے خوش بحال عزادارو، استاد العلماء کا بیان تھے، علامہ اختر عباس فرماتے تھے یہ اس مجلس کی مجلس ہے کہ جو اس میں آ جاتا ہے مردوں میں ایک ہستی آ جاتی ہے، عالم انوار سے مستورات میں بھی ایک بی بی آ جاتی ہے جو اپنا رومال بڑھائے رونے والوں کے آنسو کو سنبھالتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، سنبھالتے چلے جاتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے ان آنسو میں، کتنی شان ہے ان آنسو کی۔ میں کہتا ہوں یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ اس ہستی کی وجہ سے جس کی نام سے یہ آنسو آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مسکرات میں بی بی زہرا فرماتی ہے اور میرے بیٹے کے غم میں رونے والیوں اور میری بیٹی کی چادر پہ ماتم کرنے والیوں، اور خدا تمہارے پردے سلامت رکھے، تمہیں کسی درد میں نہ لائے، زہرا تمہارے آنسو سنبھالنے کے اور عالم انوار سے علی حیدر کرار تشریف لاتے ہیں اور ان آنسو کو اپنے رومال میں سنبھالے چلے جاتے ہیں۔ اب سوال کرو نا کہ پھر ان آنسو کو یہ عظیم ہستیاں کیا کرتی ہیں؟ اب تو جان اور تیرے آنسو جانے، اور میرے عزادار دوست پوچھنا پھر یہ عظیم ہستیاں ان آنسو کو کیا کرتی ہیں؟ شاہ صاحب قبلہ قرآن مجید سے ہاتھ رکھے باوجود اس عظیم منبر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ عظیم ہستیاں تیرے ان آنسو کو لے کر جسم اطہر حسین کی طرف بڑھتی ہے، جسم اطہر حسین کے زخموں پر، اور جب یہ آنسو لگتے ہیں تو زہرا کے لال کے جسم کے زخم منتقل ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا عرض کیے دیتا ہوں، شیخ مہدی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اور جب میں نے خواب میں دیکھا زہرا کے لال کے جسم اطہر کے تمام زخم منجمد ہو چکے ہیں لیکن 4 زخم باقی ہیں، بس حسم کی تیاری کرو، 4 زخم باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا مولا سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ 4 زخم کیسے ہیں جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا شیخ مہدی یہ 4 ایسے زخم ہیں کہ رونے والے قیامت تک روتے رہے تب بھی یہ میرے زخم منجمد نہیں ہو سکتے۔ مولا یہ 4 زخم کیسے ہیں؟ اور جوانوں مولا فرماتے اکبر کے سینے کا درد ہے، عباس کے بازو کا درد ہے، اصغر کے گلے کا زخم ہے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین۔ اپنی روشی آنکھوں کے ساتھ دست پگار ہیں، پروردگارا ہمارے ان ازادار آنکھوں کو، ہماری ان ازادار آنکھوں کو پروردگارا یوسف زہرا کا دیدار، یوسف زہرا کا نظام عدل، اس نظام عدل میں اس نظام عدل میں خود اللہ کا منظر ہو، تاغوت کا نام و نشان نہ ہو۔ پروردگارا ہمیں وہ ماحول نورانی نصیب فرما، پروردگارا ہمیں وہ نظام شفاف و پاکیزہ نصیب فرما، پروردگارا
بس ہماری سب آرزوؤں کی ایک ہی آرزو ہے کہ وہ جو پردہ غیبت میں بیٹھا اس طرح سے رو رہا ہے، کہہ رہا ہے تم آنسو بہا رہے ہو، میں ان کی جگہ پہ خون رو رہا ہوں، پروردگارا اس یوسف زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارا اس سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جو اپنے سینہ پہ حسین کو لیے واقع کربلا سن کر رو رہے تھے، ہمیں ان کی شفاعت مبارکہ کا حقدار بنا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آج ماہ محرم کی ایک شب جمعہ آ رہی ہے، پروردگارا شب توبہ ہے، شب مغفرت ہے، اس لیے دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وأہل بیتہ الأطہار، ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته۔